اچھا رانا صاحب، آنے والے دن کس کے لیے اچھے کس کے لیے برے؟ مجھے تو آنے والے دن جو ہے نا، جو اچھے لوگ تھے نا، جنہوں نے اچھے دن گزارے ہیں 1.5 سال، ان کے لیے اچھے نہیں نظر آ رہے. کچھ تھوڑا سا شاید ان کو ابھی محسوس نہ ہو، ابھی ہنی مون کا سلسلہ چلے، یا ابھی اور رخصتی ہوتی ہے نا، جب رخصتی ہوتی ہے تو 5 6 10 دن دعوتوں کے دن ہوتے ہیں، بڑے اچھے دن ہوتے ہیں نا، ابھی یہ چلیں. لیکن اس کے بعد ابھی آپ تھوڑے دن بعد دیکھیے گا چہرے اترتے ہوئے، تھوڑے دن بعد دیکھیے گا بہت سی چیزیں سامنے آتے ہوئے. اقتدار کے دنوں میں تو ہم بول نہیں سکتے تھے نا، جو بولتا تھا اس کی زبان بندی ہو جاتی تھی، جو ان کی چیزیں سامنے لاتا تھا. جاتے شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ میں 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں. تو پھر یہ نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستان کے ہر سیاستدان کو آنکھ کا تارا ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. ہمارے ملک کی بڑے فوج بھائی ہے. صاحب نہیں رہے، بڑے بھائی صاحب نہیں میں عرض کر میں بھی اسی طرف آ رہا ہوں. ہماری ملک کی فوج نہیں ہے، کسی اور کی نہیں ہے. ہمیں اس کے لیے اس کی قدر لازم ہے، کرنی چاہیے. تو شہباز شریف صاحب، پھر کبھی آپ آنکھ کے تارے تھے تو آپ نے کبھی اپنے بڑے بھائی کو یہ سمجھایا تھا؟ ویسے یہ الٹ ہونا، بطور وزیر اعظم یہ الٹ ہونا چاہیے تھا. ویسے اگر بطور وزیر اعظم آپ دیکھیں تو آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ فوج جو ہے وہ پچھلے 30 سال سے میری آنکھ کا تارا ہے. نہیں، ہونا ہی یہ چاہیے تھا، ہر پاکستان کو کہنا ہی یہ چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں. میں اب وہ جوش خطابت میں کئی دفعہ ایسی بات کہی جاتی ہے، جس طرح آج ایک ٹی وی پروگرام میں راجہ ریاض صاحب بھی ایک ایسی بات کہہ گئے، میں ہنسنا شروع ہو گیا. میں کہا راجہ صاحب بھولے ہی رہے ہو نا. وہ کسی نے پوچھا کسی نے پوچھا نا کہ راجہ صاحب آگے نئی کابینہ کون سی بنے گی، تو انہوں نے باتوں میں پتہ کیا کہہ دیا؟ اب میرا کام نہیں ہے نگران وزیر اعظم جاننے اور اسٹیبلشمنٹ جاننے. او بھائی، اسٹیبلشمنٹ کا تو اس میں کام ہی نہیں ہے، آپ کیوں اس کو ہر جگہ جان بوجھ کے کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ دیا راجہ صاحب نے، کہہ دیا آج ایک پروگرام میں. صحیح ہے. کہتے میں تو فیصل آباد آ گیا ہوں. اب تو انہوں نے فیصل آباد ہی رہنا، فیصل آباد کیا ہوتے رہنا. اب ہلکی کی سیاست کر رہی ہے نا سر ہلکی کی سیاست کریں. اب تو ہلکوں کی سیاست اس وقت ہونی ہے جب، اب میں کہہ رہا ہوں آپ کو ستمبر جو ہے نا، چلے خبر کی طرف آتے ہیں نا یار سر، ستمبر جو ہے نا، ستمبر یہ ستم گھر ہوگا. ستمبر کا مہینہ ستم گھر ہوگا. بہت سے چہرے آپ کو سیاست سے آؤٹ اور بہت سے چہرے ان ہوتے نظر آئیں گے. یا سر دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اگر کوئی سمجھ لے کہ ایک سابقہ حکومت الیکشن جیتنے جا رہی ہے، تو میں چیلنج سے آج کہہ رہا ہوں کہ کسی ٹاک شو میں کوئی میرے ساتھ بیٹھ کے مجھے بتا دے کہ وہ کس بنیاد پہ الیکشن جیت سکتی ہے. اس نے کیا ہے؟ آٹا مہنگا، میڈیسن مہنگی، دنیا بجلی مہنگی، پیٹرول مہنگا، سیلری نہ ہونے کے برابر، ایجوکیشن مہنگی. اب یہ جو بچوں کے ساتھ اے لیول کے بچوں کے ساتھ جو ہوا، اس کی ذمہ دار بھی میں حکومت کو سمجھتا ہوں. ہر چیز مہنگی. اور جب بھی 15 تاریخ آتی ہے، اس کے بعد 30 تاریخ آتی ہے، عوام کی گردن جو ہے نا، گردن اس طرح بالکل رک جاتی ہے، سانس رک جاتا ہے، گردن جو ہے تھک جاتی ہے ٹی وی دیکھنے کے لیے، کہ اب کوئی ایسا چہرہ سامنے آ کے یہ اعلان نہ کر دے کہ بجلی اتنے روپے مہنگی، پیٹرول اتنے روپے مہنگا، اور فلاں چیز اتنے روپے مہنگی، فلاں چیز اتنے روپے مہنگی. یہ ہو جائے. یاسر صاحب، جس ملک کے اندر اپنے ملک میں ٹکٹ عمرے سے مہنگی ہو جائے، آپ مجھے بتائیں کراچی کی ون وے ٹکٹ اگر ایک کسی ایئر لائن کی 70-75 ہزار کی ملنا شروع ہو جائے ون وے، تو پھر آپ اندازہ لگا لینا کیا ہو. جی میں ون وے کی بات کر رہا ہوں. 70,000؟ جی جناب. اور جب یہاں پر یہ ہونا شروع ہو جائے کہ آپ لائن میں لگ کے آٹا لے رہے ہیں، اور آٹا بھی آپ کو اتنا مہنگا مل رہا ہے جس کی انتہا کوئی نہیں، دال جب آپ کو 500 روپے کے جی ملنا شروع ہو جائے، سبزیاں 100 روپے سے نیچے نہ ملیں، پھل کھانا آپ کے لیے ایک خواہش بن جائے، گوشت کی طرف جانا آپ کو عید نظر آئے، برائلر مرغ جو کوئی کھانا پسند نہیں کرتا تھا اس کے لیے بھی لوگ ترسنا شروع ہو جائیں، ایجوکیشن آپ کی ختم ہو کے رہ جائے، پاکستان کے لائق ترین بچے جو ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہونی شروع ہو جائے، اور جب آپ کو یہ نظر آنا شروع ہو جائے کہ آپ پاکستان میں ایک چیز بھی 1.5 سال میں ڈیلیور نہیں کر سکے، اور ایک دن میں 40,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ پاسپورٹ بنوانے کے لیے پہنچ رہے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد بالکل پہنچ جائیں، اس لیے کہ ملک سے باہر چلے جائیں. میرے محسن ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، استادوں کی طرح سلمان غنی صاحب، مجھے انہوں نے کہا، یہ میں آپ کو 3-4 دن پہلے کی بات کروں، ایک نجی محفل میں ہم بیٹھے، انہوں نے کہا
کہ یار میں نے ایسے حالات نہیں دیکھے جو حالات ہونے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی میں نے تو اپنے دونوں بیٹوں سے کہہ دیا, انہوں نے عشق اپنے بچوں کے ساتھ بڑی محنت سے پڑھایا ہے. انہوں نے کہا میں نے بچوں کو کہہ دیا یار آپ پاکستان سے باہر چلے جاؤ, مجھے کوئی اعتراض نہیں. یہ آپ اندازہ لگا دیں. اور یہ آپ یہ بھی دیکھ لیے کہ باہر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, آپ ان سے پوچھیں تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گزارا بہت مشکل ہو رہا ہے یہ وہ, لیکن اس سب کے باوجود لوگ یہاں سے جانا چاہتے ہیں. اس لیے جانا چاہ رہے ہیں. کون دے گا مجھے ایک بجلی کا بل تو ادا کرتے دکھا دیں کسی کو. مجھے بتائیں جس بندے کی 45,000 سیلری ہے, 40,000 اس کا بل آ گیا, وہ کہاں جیے گا, کہاں مرے گا. وہ ایک عورت کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں نا سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے, جس کی 25,000 تنخواہ ہے, وہ کراچی کی رہنے والی عورت. وہ کیا کہہ رہی ہے کہ میں 25,000 کی تنخواہ میں آٹا, گھی, چینی, تینوں چیزیں اور گھی, یہ تینوں چیزیں ابھی لے کے نہیں آئی, اور یہ میرا بل ہے. یہ دیکھیں اب میں یہ سارے بل میں میرے پاس بچے ہیں 7,000 روپے, 21,000 میرے گھر کا بل ہے, کرایہ ہے میرا, میرے بچے کی بیماری کی میڈیسن جو 3,000 کی آتی تھی وہ 9,000 کی آ رہی ہے. میں کس طرح گزارا کروں؟ وہ مریم کو اور شہباز شریف کو کہہ رہی ہے کہ آپ خدا کا خوف کریں, آپ آ کے مجھے گزارا کر کے دکھائیں. ایسے پاکستان میں 70% لوگ ہیں, 30% ہوں گے جو گزارا کر لیتے ہوں گے. 70% کدھر کریں؟ پھر ان کو ووٹ ملے گا کہاں سے ملے گا ووٹ؟ کیا یہ گھر سے پرچیاں بنا کے لائیں گے؟ نگراں حکومت میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ گرفتاریاں, کچھ کوئی نیا قانونی منظرنامہ, یہ کیسز اسی طرح چلیں گے یا کچھ تھم جائے گا معاملہ؟ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ ستمبر ہوگا. ستمبر؟ ہاں ستمبر کا مہینہ ذہن میں رکھیے گا, بڑا تگڑا مہینہ ہے ستمبر کا. اس ستمبر کے مہینے میں بڑے بڑے نام پابند سلاسل ہوں گے, بہت سے نام باہر ہوں گے, کچھ گرفتار جو ہے رہا ہوں گے, کچھ جو بڑے مزے لے رہے ہیں وہ گرفتار ہوں گے. بہت سے لوگ جنہوں نے بہت سا پیسہ بنا لیا ہے, وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, وہ بھی پکڑے جائیں گے. اور بہت بڑے فیصلے بھی 15 ستمبر سے پہلے اور 14 اگست کے بعد آنے شروع ہو جائیں. نہیں رانا صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں نگراں حکومت مقدمات بنائے گی؟ مجھے ایک بتائیں, جب احتساب کا آپ نے خود ہی تو نگران حکومت کو اختیارات ہی بہت زیادہ دے دیے, تو پھر آپ کس طرح کہتے ہیں کہ مقدمات نہیں بنائے گی؟ کیا آپ نے نگران حکومت کو اختیارات نہیں دیے؟ کیا آج وزیر خزانہ نے یہ نہیں کہا, سابق وزیر خزانہ نے کہ ہم نے نگران حکومت کو اتنے اختیارات دے دیے ہیں کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. اب وہ چاہ رہے ہیں, مجھے بتائیں آگے حالات بڑے برے آنے ہیں. یاسر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آج انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا کوئی اطلاق نہیں ہوتا. یہ لفظ کہا گیا ہے کہ وہ الیکشن لڑیں گے, تو اس کا مطلب ہے آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد کر رہے ہیں, آپ تصادم کی طرف جا رہے ہیں, آپ کسی اور طرف جا رہے ہیں. اگر آپ اس طرح جائیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی بھی سپریم کورٹ کا جج ہوگا وہ آئین سے ہٹ کے بات کرے گا, وہ قانون سے ہٹ کے بات کرے گا؟ نہیں. سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ججز جو ہیں وہ ہمیشہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں. کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ نہیں جو ہماری بات کرے کہ شاید یہ ان کی غلط فہمی ہو, 1 یا 2% شاید کبھی زندگی میں چانس ہوا ہو, لیکن ایسا نہیں ہوتا. تو یہ کچھ جب لوگ تصادم کی طرف جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جب لوگوں کو یہ نظر آئے گا, خاص کر ایک جماعت میں نام نہیں لیتا, ایک بڑی سیاسی جماعت جس نے ہمیشہ اقتدار مل جائے تو 7 بسم اللہ, یہ آج سے نہیں, ان کا کوئی 30 سال سے وتیرہ ہے, اور اقتدار نہ ملے تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ اپنا لابی, اینٹی اسٹیبلشمنٹ اپنی ایک بیانیہ بنا کر. چلیں اس پہ آئیں, آپ کو لگتا ہے کہ ابھی کچھ دنوں کے بعد یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو انہی جماعتوں میں سے اپنایا جا رہا ہو؟ جی 100%. اللہ کرے ایسا نہ ہو, میں کہتا ہوں اللہ کرے نہ ایسا. ابھی اس وقت ہمیں ہمارے ملک کو سب سے زیادہ ضرورت جو ہے نا وہ اتحاد کی ہے, سب سے زیادہ ضرورت اپنے ملک کی فوج کے ساتھ دینے کی ہے. لیکن اس وقت میں اگر کوئی سازش کرتا ہے اور اس سازش کے تحت متنازع بنانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر آپ ذہن میں رکھیے گا وہ کوئی اور نہیں ہوں گے, وہ پہلے نمبر پر وہی لوگ ہوں گے جو 30-35 سال کے اقتدار میں یہ سب کچھ کرتے ہیں.